الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، أو كما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وذكرهم بأيام الله، أو كما قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. تمام خوبیاں، حمد، ثنا، تسبیح، تحلیل، تقدیس، تمجید، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے ہے، جو ہم سب کا پروردگار ہے، ہم سب کا پالنے والا ہے، ہم سب کا رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، ہم سب کو عزت کی مسند پر بٹھانے والا ہے، بے شمار نعمتیں دینے والا ہے. درود، سلام بے حد بے حساب اس ہستی پر جو محبوب خدا ہے، خواجہ ہر دو سرا ہے، شفیع روز جزا ہے، جو حبیب کبریا ہے، احمد مجتبیٰ ہے، امام الانبیاء ہے، رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، بے کسوں کی لاج، صاحب التاج والمعراج ہے، حضور پر نور، شافع یوم النشور، نور علی نور، حبیب رب غفور، جو مخزن اسرار ہے، منبع انوار ہے، شب اسرا کے رازدار ہیں. وہ ہستی جو مقصود وجود عالم ہے، مطلوب قلوب بنی آدم ہے. وہ ہستی جو قاسم کوثر و سلسبیل ہے، حاضر بارگاہ رب جلیل ہے. وہ ہستی جو دانائے سبل ختم الرسل ہے، مولائے کل ہے. وہ ہستی جو خطیب امم ہے، حبیب محتشم ہے، جو کنز الایمان ہے، صاحب برہان ہے. وہ ہستی جو نور العین ہے، جد الحسن والحسین ہے. وہ ہستی سید و ہادی ہے، مولائے حجازی ہے، مظہر کمالات الہی ہے. وہ ہستی النبی المکی المدنی ہے. وہ ہستی ہاشمی ہے، مطلبی ہے. فداہ روحی و جدی و ابی و امی و مالی و عرضی و اقربائی و عشیرتی و سائر عشیرتی صلی اللہ علیہ وصحبہ وبارک وسلم کثیرا کثیرا. اللہ جل وعلا کے حضور دعا گو ہوں مالک و مولا، ہمارا اول وقت میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. احباب ذی وقار، فتح مکہ کے موقع پر کعبۃ اللہ شریف سے جب بتوں کو ہٹایا گیا، پتھروں کو نکالا گیا،
کعبہ شریف کی صفائی کی گئی تو کچھ پتھروں کو رہنے دیا، کچھ کو نکال دیا، سارے پتھر باہر، لیکن مقام ابراہیم پہ جو پتھر آج بھی موجود ہے اس پتھر کو قائم رکھا، اس لیے کہ وہ عام پتھر نہیں تھا، اس کی نسبت حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں کے ساتھ تھی۔ پہاڑ دنیا میں بہت سارے ہیں، لیکن احد پہاڑ سے ہمیں محبت ہے، اس لیے کہ احد پہاڑ کو محبت رسول اللہ سے تھی اور رسول اللہ کو محبت احد پہاڑ سے تھی۔ صفا مروہ ہر مومن مسلمان اگر نہ بھی گیا ہو تو نام ضرور جانتا ہے، تو خاص بات ہے، اس لیے کہ صفا مروہ جو دو پہاڑیاں ہیں ان کی نسبت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہے۔ ان دو پہاڑیوں کی نسبت اللہ کی نیک بندی کے ساتھ ہے، اسی لیے پورے جہاں میں اس کا نام روشن ہے۔ لیلۃ القدر عظمت والی رات ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس رات کو نسبت قرآن کے ساتھ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا بعض چیزیں دنیا میں تو بہت ساری ہے، پہاڑ بہت سارے ہیں، لیکن کچھ خاص کر دیے گئے، وہ بھی کسی خاص نسبت کی وجہ سے۔ کتابیں بہت ساری ہیں، لیکن قرآن کو خاص کر دیا گیا رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے، اللہ کی وحی ہے یہ۔ ایام بہت سارے ہیں، لیکن جمعے کو خاص مرتبہ حاصل ہے، اسے عید کہا گیا ہے۔ تو بعض چیزیں بعض پر اہمیت رکھتی ہیں، اسی طرح 12 مہینوں میں ربیع الاول کی بھی اپنی شان ہے۔ ہمیں یہ مہینہ محبوب ہے اس لیے کہ اس کی نسبت شب میلاد کے ساتھ ہے، اس کی نسبت محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہے۔ کوئی پوچھ سکتا، سوال کر سکتا ہے کہ عظمت والے مہینے، حرمت والے مہینے قرآن کہتا ہے 4 ہیں، ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے اور رجب ہے۔ ان مہینوں میں تو رسول اللہ کی ولادت نہیں ہوئی، جن کو حرمت والے مہینے قرآن خود کہتا ہے۔ اور پھر مہینوں کا سردار رمضان ہے، رمضان میں بھی ولادت نہیں ہوئی۔ تو علماء اس کا خوبصورت حل نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، عظمت والے مہینے میں ربیع الاول کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، ربیع الاول کو شرف دیا اس لیے کہ کل کوئی اعتراض کرنے والا یہ نہ کہے کہ رسول اللہ کی ولادت محرم میں ہوئی اس لیے رسول اللہ کی شان اونچی ہے۔ رسول اللہ دنیا میں رمضان کے مہینے میں تشریف لائے تو چونکہ رمضان کا مہینہ بڑی عظمت والا ہے اس لیے رسول اللہ کو عظمتیں ملی ہیں۔ تو اس کا جواب یہ دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم زمانے سے شرف لینے نہیں آئے بلکہ زمانے کو شرف دینے کے لیے آئے ہیں۔ ربیع الاول کو کوئی جانتا نہیں تھا، جب سرکار ربیع الاول کے مہینے میں جلوہ گر ہوئے تو کائنات عالم میں جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے 4 دانگ عالم رسول اللہ کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ رسول اللہ شب جمعہ میں بھی نہیں آئے، جمعے کی رات بھی نہیں آئے کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ حضور جمعے کی شب آئے تو جمعے کی وجہ سے عظمت ملی ہے۔ آپ سوموار کو تشریف لائے اور جب سوموار کو نسبت ولادت رسول سے ہوئی تو وہ سوموار بھی پیر بن گیا ہے۔ پیر بننا ہو تو نسبت رسول اللہ سے رکھنی ہوگی، دم داغے اور چرس کے سوٹوں سے نہیں، اگر پیر بننا ہے تو رسول اللہ سے نسبت رکھنی ہے۔ یہ پیر کا دن ہی تو افضل، ولادت پیر کے دن اور اعلان نبوت پیر کے دن، مکہ سے ہجرت پیر کے دن، مدینہ آمد پیر کے دن، اور دنیا سے وصال آپ کا انتقال پیر کے دن، فتح بدر پیر کے دن، حجر اسود کو جب نصب کیا گیا تو وہ بھی معلوم ہوا پیر کے دن میں کوئی خاص بات ہے۔ جو پیروں سے چڑھتے ہیں ان کے لیے بس یہ تھوڑا سا ٹوٹکا کہ پیروں سے نہ چڑھا کرو جو اصلی پیر ہیں، جو اللہ والے ہیں، کیونکہ ان کی نسبت اچھے لوگوں کے ساتھ ہے۔ ایک اور نسبت کے حوالے سے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار اقدس بھی کہاں پر ہے؟
مدینہ شریف میں، مکے میں کیوں نہیں؟ علماء کہتے ہیں اس کی بھی وجہ، اگر مکہ شریف میں آپ کی تدفین ہوتی، آپ کا لحد مبارک، قبر مبارک، مزار اقدس، جن ذروں پر آپ علیہ السلام کا وجود موجود ہے وہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ اگر مکے میں ہوتا تو لوگ اعتراض یا حضور علیہ السلام کی عظمت گھٹانے کے لیے کہہ سکتے تھے کہ چونکہ مکہ عظمت والا شہر ہے اسی لیے حضور کو عظمتیں ملی ہے۔ کہا نہیں، مدینہ جو پہلے یثرب تھا، آپ کے قدم سے مدینہ بنا ہے۔ یاد رکھیے گا، حضور کی نسبت بڑی ہے۔ عام آدمی پہ نظر پڑے پھر وہ عام نہیں رہتا، وہ صحابی بن جاتا ہے۔ اگر آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو پھر بکہ جو تھا وہ مکہ بنا ہے، اس کی بھی بڑی ڈیٹیل ہے۔ بہرحال نبی علیہ السلام مدینہ شریف آئے تو آپ کا جسم اقدس جس جگہ موجود ہے وہ عرش سے بھی اعلیٰ قرار دیا گیا ہے، نسبت کی وجہ۔ بلال حبشی کو کون جانتا تھا؟ نہ کوئی عزت تھی، نہ کوئی وقار تھا، نہ کوئی شان تھی، کیا کچھ نہیں ہوتا تھا ان کے ساتھ غلامی میں۔ لیکن جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے غلامی کا رشتہ قائم ہوا تو پھر بلال نہ رہے، بلال عمر کہتے ہیں، بلال تو ہمارا سردار ہے۔ پھر بلال عام آدمی نہیں ہے، بلال رشک قمر بن جاتے ہیں۔ اور کسی نے کہا تھا نا کہ بدر اچھا ہے فلک پر، نہ ہلال اچھا ہے، چشم بینا ہو تو پھر بلال اچھا ہے۔ اور اگر رسول اللہ سے تعلق ختم ہو، رسول اللہ سے نسبت ختم ہو جائے، احباب، ثعلبہ بن ابی حاتب حضور علیہ السلام کے زمانے میں تھا، مسجد میں اتنی عبادت کہ حمامۃ المسجد کہا جاتا تھا، مسجد کا کبوتر کہا جاتا تھا اس کو۔ زکوٰۃ دینے سے انکار کیا نا، رسول اللہ نے جب زکوٰۃ کے لیے بندہ بھیجا تو زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، حضور علیہ السلام نے ٹھکرا دیا، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ ایمان بھی گیا، سب گیا، تو تعلق کہاں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میلاد کیوں مناتے ہو؟ میلاد کا کیا تعلق؟ میلاد کی وجہ میں کہتا ہوں صرف نسبت رسول ہے۔ دنیا میں اربوں انسان آئے ہیں، ہم میلاد فقط رسول اللہ کا مناتے ہیں، کیوں؟ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں ہمارا تعلق غلامی کا، ہم غلامان مصطفیٰ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا میلاد منانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ شرک کی نفی ہے۔ میلاد کس کا منایا جاتا ہے؟ مخلوق کا، جو پیدا ہوا ہوتا ہے۔ میلاد کس کا منایا جاتا ہے؟ جو پیدا ہوا ہوتا ہے۔ اگر یہ شرک ہے تو یہ تو شرک کی نفی ہے، اس لیے کہ خالق کو پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ محمد الرسول اللہ خالق نہیں ہے، محمد الرسول اللہ مخلوق ہے، اور ان کا میلاد منانا اس لیے ضروری ہے کہ کہیں کوئی ان کو خدا نہ کہہ بیٹھے، ان کے معجزات دیکھ کر، ان کے کمالات دیکھ کر، ان کے اخلاق، اطوار، سیرت اور صورت دیکھ کر کہیں کوئی ان کو خدا نہ کہہ دے۔ کہا ان کا میلاد مناؤ تاکہ دنیا کو پیغام ملے، محمد خالق نہیں ہے، محمد مخلوق ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، عقیدے اور عقیدت دونوں کا درست امتزاج بہت ضروری ہے۔ عقیدے اور عقیدت، عقیدہ یہ ہو کہ سب سے اولا و اعلی، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا، خلق سے اولیاء اور رسولوں سے اعلیٰ۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور عقیدت کیا ہے؟ یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں ہے۔ دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر
مصطفیٰ کے بعد. یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے اور ہماری عقیدت بھی ہے. جب یہ دونوں درست امتزاج ملتے ہیں تو پھر زمانے کو احمد رضا نصیب ہوتا ہے, پھر احمد رضا ملتا ہے. اور جن کی محفل کا آغاز ہی اس جملے سے ہو کہ محمد نہ کچھ دے سکتے ہیں, محمد نہ کچھ کر سکتے ہیں, محمد نہ اپنی اولاد کو بخشوا سکتے ہیں, تو پھر ان کے لیے صرف اتنا ہی کہوں گا, نجدیوں کلمہ پڑھانے کا احسان بھی گیا. ہمارے چہروں پہ یہ بہار کیوں ہے؟ ہمارے چہروں پہ خوشی کا اظہار کیوں ہے؟ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے, ہر مومن خوش ہوتا ہے, اس لیے کہ ہمارا جو تعلق ہے یہ اصل کے ساتھ آج بھی قائم ہے. درخت, اس پر پھل, پھول, پتے, سایہ دار درخت کب ہوتا ہے؟ جب اس کا تعلق جڑ کے ساتھ ہوتا ہے. اگر رس سوکھ جائے, جڑ کا تعلق تنوں کے ساتھ, پھل, پھول, پتوں کے ساتھ ختم ہو جائے تو وہ درخت قائم نہیں رہتا, سوکھ جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. ہمارا تعلق محمد الرسول اللہ سے آج بھی قائم ہے, اسی لیے ہمارے ایمان پر تازگی آج بھی موجود ہے. بیٹھیں, درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم. احباب, جتنا تعلق مضبوط ہوگا اتنا کرم زیادہ ہوگا, جتنا تعلق مضبوط ہوگا اتنا کرم زیادہ ہوگا. امام سیوطی, جن کا نام آج بھی زندہ ہے, جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے محمد الرسول اللہ کو 72 دفعہ دیکھا ہے. تعلق قائم تھا, تعلق مضبوط تھا, تو پھر سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوا. امام بصیری اپنے گھر میں لیٹے ہوئے ہیں, مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من احوال مقتحم. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ, صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ, صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ. وہ کدھر ہے؟ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب میلاد یہ شب قدر سے بھی افضل ہے. شب میلاد, حضور کی ولادت کی رات, شب قدر سے افضل ہے. اور اس کی وجہ کیا فرماتے ہیں؟ شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں, شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں, اور شب قدر میں قرآن اترا ہے. شب میلاد میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے, اور شب قدر میں قرآن نازل ہوا تو شب ولادت صاحب قرآن تشریف لائے ہیں. اگر فرشتوں کی آمد اتنی بابرکت ہو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہو جائے وہ رات, تو فرشتے تو در مصطفیٰ کے دربان ہے. فرشتوں کی آمد پر 1000 مہینوں سے افضل ہو جائے رات, تو جب یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. جبریل تو دربان ہے میرے مصطفیٰ کا, ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی, اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے. احباب, کائنات کی جتنی بھی بہاریں ہیں, یہ ہمارا ایمان ہے, وہ ساری بہاریں محمد الرسول اللہ کے صدقے ملی ہے. چھوٹی سی چھوٹی نعمت ہو, بڑی سی بڑی نعمت ہو, وہ ہمیں ملی ہے تو وسیلہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وبارک وسلم.
کوئی عید نہ ہوتی، نہ کوئی رات شب برات کی ہوتی اگر محمد الرسول اللہ نہ ہوتے، نہ یہ مسجدیں ہوتی، نہ یہ واعظ و نصیحت ہوتے، نہ یہ ممبر و محراب ہوتے، نہ یہ قرآن ہوتا اگر محمد الرسول اللہ نہ ہوتے۔ قرآن کس پہ نازل ہوا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ نہ رمضان کا مہینہ ملتا، نہ یہ نماز قیام رکوع سجود ہوتے، نہ حج زکوٰۃ، کچھ بھی نہ ہوتا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا نہ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ یہ سب کا سب جو ہمیں ملا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تقریباً 600 سال کا گیپ ہے۔ اسے زمانہ فطرہ بھی کہا جاتا ہے۔ نہ کوئی نبی آیا، نہ کوئی رسول آیا، نہ کوئی پیشوا، نہ کوئی راہبر، نہ کوئی رہنما۔ تو جو اس وقت کے لوگ تھے وہ انتہائی پستی میں تھے۔ وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو تراش کر انہی کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا جھگڑنا اور مرنا ہوتا تھا۔ وہ لوگ جن کی نظر میں نہ ماں نہ بہن نہ بیٹی کی کوئی عزت حیا نہ شرم، بچی کے تو پیدا ہوتے ہی اسے زندہ درگور کر لیا کرتے تھے، ماؤں کو جا کے منڈیوں میں فروخت کر دیا کرتے تھے، نہ باپ کی عزت نہ بڑوں کا احترام، قتل و غارت گری کا ماحول گرم، چوری ڈاکے شراب نوشی جوا سود خوری، کون سا ظلم اور کون سا گناہ تھا جو اس زمانے میں نہیں تھا؟ اللہ کریم نے سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب تم میں بیر، دشمنی، عداوت، بغض، نفرت یہ تھی، اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ، محبت، قربت پیدا کر دی، تو اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی ہو گئے، اور تم ایک غار دوزخ کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اللہ تم سے یوں ہی اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم ہدایت پاؤ۔ اللہ کریم نے اس زمانے میں جس ہستی کو دنیا میں بھیجا اور بھیج کے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا کیونکہ اس نے ان میں عظمت والا رسول بھیجا ہے۔ میلاد النبی کیا ہے؟ حضور کی آمد کی خوشی منا کر اللہ کے بھیجے ہوئے اس نعمت پر شکرانہ، اسے میلاد النبی، جشن میلاد النبی، محفل میلاد النبی، حضور کی سیرت، حضور کی صورت کے احوال کا بیان، یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ نے اپنا محبوب، عظیم محبوب ہمیں عطا کیا۔ اس احسان پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ احباب، اللہ نے بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں، ان کا شمار ممکن نہیں، اور ہر نعمت جتنا بھی خزانہ آپ کے پاس ہو وہ دے کر بھی وہ نعمت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ ایک آنکھ کی نعمت کو دیکھ لے، زبان کی نعمت دیکھ لے، کانوں کی نعمت دیکھ لے، ہاتھوں کی نعمت دیکھ لے۔ جو لوگ بول نہیں سکتے ان سے جا کے پوچھئے گا کہ زبان کی قدر کیا ہے، جو سن نہیں سکتے ان سے جا کے پوچھئے گا کتنی نعمتیں اللہ نے دی ہے، لیکن اللہ نے ان نعمتوں پر احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے ان نعمتوں پر احسان نہیں جتلایا کہ میں نے تمہیں زبان دی، میں نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، میں نے تمہیں کان دیے، ان نعمتوں پر احسان نہیں جتلایا۔ نعمتوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے لیکن احسان نہیں جتلایا۔ احسان جتلایا تو پھر ایک ہی چیز پر، لقد من اللہ۔ یہ مننا جو ہے اس کے کئی معنی بیان کیے ہیں قرآن میں، اور بالخصوص تفسیر نعیمی میں اس آیت کے تحت آپ دیکھیں 4-5 معنی بیان کیے ہیں۔ میں اس میں سے ایک معنی اٹھاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ نے احسان جتلایا مننا کہہ کر۔ تم مخلوق ہو کر اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتے، میں خالق ہو کر بے عیب ہو کر اپنا بے عیب محبوب تمہیں عطا کر رہا ہوں۔ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ صرف دنیا میں اٹھایا جا سکتا ہے۔ آنکھیں بند ہوئی تو جو مال خود کمایا تھا وہ بھی، جو اولاد آپ کے جس کو ساری زندگی پالتے رہے ہو وہ بہت ہی مہربانی کرے تو قبر تک آپ کی اولاد آپ کے ساتھ آتی ہے۔ قبر کے اندر آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ ابا جی تسی گئے ہو تو پھر میں بھی تسا نال،
جنی بھی محبت ہوئے ابا جی دی محبت قبروں اوپروں اوپروں تھلے کو بھی نہیں جاندا. مال دولت دوستیاں سب قبر کے اوپر تک ہے. یہ نعمتیں ہیں لیکن نعمتوں کی حد ہے. احباب ایک نعمت ایسی بھی ہے جو صرف موت کے وقت نہیں, نزا کے وقت نہیں, قبر کے اندر ہی نہیں, صبح محشر ہی نہیں, بلکہ جنت تک آپ کے ساتھ جاتی ہے, اور وہ نعمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو اللہ نے احسان جتلایا ہے نا, میں نے تمہیں ایسی نعمت دی ہے, تم پر احسان کر رہا ہوں محمد الرسول اللہ بھیج کر, جو نہ تمہیں یہاں بھولیں گے نہ تمہیں وہاں بھولیں گے. مال دولت یہ آدمی کماتا ہے نا, اگر زبان اچھی ہوئی نا, زبان ایک نعمت ہے, ایسے ہی ہے, زبان اچھی استعمال کی تو یہ نعمت ہے. یہی زبان غیبت, چغلی, فتنہ, فساد, گالی, گانا میں استعمال ہوئی تو یہی زبان آدمی کو روز محشر اس کی پک الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما, یا سورہ یاسین تو یاد ہے نا, یہ ہاتھ اور پاؤں مخالفت میں گواہی دیں گے انسان کی, لیکن ایک ایسی نعمت ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ اللہ کے حضور سر سجدے میں رکھ کر کہیں گے مالک ہاں انہوں نے گناہ کیے تھے, ان کے گناہوں کو نہ دیکھنا, میرے واللیل کی زلفے والضحیٰ کا چہرہ, علم نشرح کا سینہ سامنے موجود ہے, مالک ان کے گناہوں کو نہیں, مجھ کو جو محبوبی کی جو محبوبی کا مقام دیا ہے اللہ, اس مقام کے صدقے ان کی مغفرت فرما دے. ساری نعمتیں چھوٹ جائیں گی لیکن محمد الرسول اللہ ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اس دن جب یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ, جب ماں بیٹے کو چھوڑ جائے, بیٹا ماں باپ کو چھوڑ جائے, لنگوٹیا یار اپنا تعلق ختم کر دے, بھائی بھائی سے تعلق توڑ دے, اس دن اس وقت محمد الرسول اللہ سر سجدے میں رکھ کر اپنی امت کی مغفرت کی دعائیں مانگ رہے ہوں. صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کہاں ملیں گے ہمیں؟ حضور فرماتے ہیں مجھے آ کے میزان پر دیکھنا, جب اعمال تل رہے ہوں گے نا میں امت کے لیے وہاں کھڑا ہوں گا. یا رسول اللہ اگر وہاں نہ ملے, کہا پھر آ جانا پل صراط پر, میں پل صراط پر رب سلم امتی کی صدائیں رسول اللہ لگائیں گے, مجھے وہاں ملنا. یا رسول اللہ وہاں بھی نہ ہوئے, کہا پھر پیاسی امت کی پیاس بجھانے کے لیے حوض کوثر پر جام کوثر لیے امت کے لیے کھڑا رہوں گا وہاں. دیکھ امت کے لیے رسول اللہ نے محشر کے دن بھی کام آنا ہے, روز قیامت بھی سر سجدے میں رکھ کے ہمارے لیے وہ اللہ سے مانگیں گے. اور آج امتی یہ کہے کہ جی میلاد منانا کدھر لکھا ہے؟ میں کہتا ہوں میلاد منانا واقعی سنیوں کی قسمت میں لکھا گیا ہے. وہ نبی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, جب یہ آیت نازل ہوئی مصطفیٰ کریم خوش, صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اتنے خوش, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ راضی کب ہوں گے؟ حضور فرماتے اللہ کی عزت کی قسم میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی جنت سے باہر ہوگا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.